حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں ایک لغزش ہو گئی، اب وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اللہ سے یوں معافی مانگی، یا اللہ محمد کے واسطے مجھے معاف فرما۔ اللہ نے حضرت آدم سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ محمد ہے اور محمد کے واسطے سے تم معافی مانگ رہے ہو؟ تمہیں محمد کا نام کس نے بتایا؟ ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد کا نام آپ کے نام کے درمیان میں ہے، شروع میں بھی اللہ ہے، آخر میں بھی اللہ ہے۔ میں وہیں سے سمجھ گیا کہ مخلوق میں سب سے پیارا شخص ہوگا، تبھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے، تبھی میں آپ سے واسطہ دے کر اس کی معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ واقعی یہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے، تم اس کا واسطہ دیتے ہو تو تمہیں معاف کرتا ہوں، اگر محمد نہ ہوتا تمہیں بھی میں پیدا نہ کرتا۔ دیکھیے حضرت آدم کے سامنے ہمارے نبی کی فضیلت ظاہر ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے، کسی شخص کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، کسی اللہ والے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ یا اللہ میں تیرے پیارے نبی کے صدقے سے یہ دعا مانگتا ہوں، اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، میری یہ دعا قبول فرما، کوئی حرج نہیں، مانگ سکتے۔ یا کوئی اس وقت دنیا میں کوئی اللہ والا ہے، یا اللہ امام ابو حنیفہ کے صدقے سے یا فلاں بزرگ جو ہیں، یا اللہ ان کے واسطے سے میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ اشخاص کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اعمال کا واسطہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ نیک عمل کیا ہے، یا اللہ اس کے واسطے سے 2 نفل پڑھے ہیں، اس کے واسطے سے میری مصیبت ٹال دے۔ تو مشہور حدیث ہے، 3 لوگ سفر کر رہے تھے، غار میں پناہ لے لی، غار کا آگے پتھر آ گیا، وہ پھنس گئے۔ اب سب نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ اعمال کا واسطہ تو حدیث سے ثابت ہے، اشخاص کا واسطہ دراصل اشخاص کا واسطہ نہیں ہے، وہ جس بھی شخصیت کا نام لے کر دعا کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے مجھے اس کے ساتھ محبت ہے۔ محبت کرنا ایک عمل ہے، گویا اپنے عمل کا واسطہ دے۔